عزت جہاں نہیں نہ ہوتی وہاں بڑی ساری دولتیں بھی کام نہیں کرتی، بڑا سارا پیسہ اور سرمایہ بھی کام نہیں کرتا۔ جو خاوند اپنی بیوی کو اس کی مانگنے سے زیادہ خرچ دیتا ہے اور جب وہ کہتی ہے میکے بھی بھیجتا ہے، اور جس طرح کا وہ چاہتی ہے اس طرح کا اسے رہنے کو مکان اور پہننے کو کپڑا دیتا ہے، لیکن غصہ بڑا کرتا ہے، بار بار برا بھلا کہتا ہے، تو وہ بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے تو مجھے روٹی روکھی سوکھی دے لیا کر، تو مجھے کسی کچے مکان میں رکھ لے لیکن میری انسلٹ نہ کیا کر، اس لیے کہ وہ جو تو مجھے غصے میں باتیں کہتا ہے وہ پھر مجھے بعد میں بھولتی نہیں، وہ میرے لیے سہانی روح بن جاتی ہے۔ خاوند بھی مطالبہ کرتا ہے اپنی بیوی سے، وہ کہتا ہے کہ تو کھانا نہیں بھی نہ پکائے گی تو بڑے ہوٹل ہے میں کھا لوں گا، 50 روپے دوں گا تو دھوبی بھی کپڑے استری کر دے گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے، اکرام ایک ایسی چیز ہے، یہ آہستہ آہستہ نا ہمارے معاشرے میں جب سے میڈیا عام ہوا، جب سے میں اور آپ سارے صحافی بن گئے، ہم سب کے ہاتھوں میں تصویریں بنانے کا اور ویڈیو بنانے کا کام آیا، تو عزتیں اتارنا لوگوں نے ضروری سمجھ لیا۔ شاید ہی معاشرے میں کوئی ایسا آدمی بچا ہو جسے لوگ کہتے ہوں کہ پورا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں گردنیں جھکا کے ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، پتہ نہیں جب کوئی آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے تو روحوں کو، نفس کو تسکین ملتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، میرے محبوب کی عظمت اتنی ہے کہ رب نے انہیں امام الانبیاء بنایا، اور پھر میرے محبوب نے اس طرح کیا کہ میرے رسول پاک نے معاشرے کے ہر طبقے کو عزت عطا فرمائی، ہر طبقے کو حضور نے عزت دی۔ قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو رب رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے۔ نبی پاک نے عزتیں بانٹی، حضور کے آنے سے پہلے دولت بھی بڑی تھی، جائیدادیں بھی بڑی، آپ کا انتظام مکمل ہے جی ماشاءاللہ۔ اب آپ تھوڑی دیر میری بات سنیں۔ حضور کے آنے سے پہلے دولتیں تھیں، جائیدادیں تھیں، بڑا کچھ تھا، بس ایک دوسرے کا وقار نہیں تھا، احترام نہیں تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں پر انہیں روٹی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ بیٹیاں قتل کرتے؟ نہیں، وہ اس لیے قتل کرتے تھے کہ بیٹی کی وجہ سے ہم رسوا ہو جائیں گے، داماد کے سامنے گردن جھکانی پڑے گی، ہمیں کسی کو اپنا داماد ماننا پڑے گا۔ آج بھی داماد بڑا تنگ نہیں کرتے، کئی دفعہ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ لوگوں کا انداز سوچ کا اور تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ داماد کی وجہ سے عزت کم ہو جائے گی۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو عزت ہی اتنی دے دی، بیٹی کو وقار ہی اتنا دے دیا، بیٹی کو شان ہی اتنی دے دی کہ داماد کی ساری زیادتیاں بھی پھول ہی لگنے لگ گئی، وہ سارا پھول بن گیا۔ حضور نے اکرام اتنا دے دیا، شان اتنی دے دی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں بیٹی رہتی ہو تو وہ جتنی دفعہ کمرے میں آئے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جتنی دفعہ مصطفیٰ کے کمرے میں جاتی حضور اتنی دفعہ ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی کو اکرام ہی اتنا دے دیا، اتنا اکرام دے دیا، فرمایا جو بیٹی پال کے آئے گا نا، جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ حضور نے عزتیں دی، عزتیں۔ نبی پاک نے وقار دیا، ماں کو عزت دی، باپ کو عزت دی، مولوی، ملا، مولوی صاحب، امام صاحب، کتنا کس انداز میں لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، اور جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پر اینکر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کسی 3rd کلاس آدمی کی بات کر رہا ہے جب وہ مولوی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا، عوام میں سے بھی بہت سارے لوگ جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو پتہ نہیں بڑا نچلے درجے کا گروہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے انہیں بتا دیا ان لوگوں کو، فرمایا تم نے کسی کی بات نہیں سننی، تم نے اپنے رسول کی سننی ہے۔ تم دیکھو نا تمہارے نبی نے تمہیں کیا شان عطا کی۔ میرے محبوب فرمانے لگے جب کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
ابھی عالم بنا نہیں، ابھی مدرسے گیا نہیں، ابھی نکلا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھانے شروع کر دو۔ نبی پاک عزتیں دیتے، حضور نواز دیتے، رسول پاک کا طریقہ۔ ہم لوگوں کی ذاتی زندگی پر اتر کر بحث کرتے ہیں، ذاتی زندگی پر نیچے اتر کر، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کے معاملہ ڈسکس کرنا، بہو بیٹی کی بات کرنا، یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہارا ہے، اب میدان میں لڑ نہیں سکا تو ہار گیا، اب چھوٹی باتیں کرنے لگا ہے، فلانا کھاتا کہاں سے ہے، پہنتا کہاں سے ہے، گاڑی کیوں اتنی مہنگی ہے، یہ چھوٹے لوگوں کی باتیں۔ جب ہار گیا تو اب ذات پہ حملے کرنے لگا۔ ابو جہل شرابی بھی تھا، ظالم بھی تھا، لٹیرا بھی تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن میرے نبی پاک نے کبھی اس کی ان غلطیوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ جا اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ لیکن اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر نجی، ہمارے ہاں لوگ نیچے اتر کر بڑی کمزور جملے بولتے ہیں، عزتیں اتارتے ہیں، وقار کے خلاف بات کرتے ہیں، بریکنگ نیوز جاری ہوتی ہے وہ، اور بعد میں کئی دفعہ وہ خبر بڑی غلط نکلتی ہے۔ لیکن ہمارا کمزور مزاج کہ ہم نیچے اتر کر بات کریں اور ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو دوسرے کو چھوٹا کریں۔ امام طبرانی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عورتوں کے حق میں تو نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان۔ وہ میں بھی جب دیکھتا ہوں نا کہ فلانی میرے اندر کمی ہے تو میں سارا دن کمی کو روتا رہتا ہوں۔ وہ جو 99 خوبیاں اللہ نے دی ہوتی ہیں ادھر نہیں توجہ کرتا۔ وہ غریب آدمی سارا دن یہی کہتا رہتا پیسے مل جائے نا تو پھر بڑی موج ہے، خدا کے بندے دونوں آنکھیں اللہ نے سلامت عطا کی ہیں، گھر میں رہنے کو چھت دی ہے، ہیرے جیسے بچے عطا کیے ہیں، ایک چیز نہیں تو اس کے لیے ہی ساری زندگی کی صلاحیتیں صرف کر دے گا، اسی کو سب سے بڑی کمزوری سمجھ لے گا۔ بیویاں آئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہمارے لیے تو نقص ہی نقص ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دین میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی۔ نبی کریم نے فرمایا کس طرح؟ تو کہنے لگی حضور مہینے میں کچھ دن تو ایسے ہیں کہ نہ ہم نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، یہ ہمارا دین کا نقصان ہے۔ ظاہر ہے اتنے سجدے مردوں کے زیادہ ہو جائیں گے، اب تو خیر عورتوں کو فکر ہی نہیں نا ان باتوں کی، مردوں کو بھی کوئی نہیں، عورتوں کی کیا بات کریں کہ سجدے کتنے کم ہو گئے یا کتنے، یہ تو کوئی گنتی نہیں نہ کرتا۔ ہاں روپیہ لاکھ کم ہو جائے بینک سے تو وہ ٹینشن دیتا ہے، وہ اگر میسج آ جائے نا کہ آج اتنے کم ہو گئے تو وہ پریشان کرتے ہیں کہ اب وہ 1 کروڑ کی پوری جو بنڈل بنا ہوا تھا اس میں پورا سوراخ آ گیا۔ عورتیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کچھ ایام ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، تو مردوں کے سجدے بھی بڑھ گئے، تلاوتیں بھی بڑھ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفلی روزے بھی بڑھ گئے، اور ہمارا دین کا نقصان یہ ہے کہ اگر کبھی کچہری لگے گی، عدالت لگے گی تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی۔ تو حضور ہم تو پیچھے رہ گئی مردوں سے، عبادت میں، ریاضت میں، دین کی گواہی میں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان کی بات سنی تو میرے محبوب زیر لب مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے فرمایا بیٹھو پھر میں تمہیں تمہاری عظمت بتاؤں، بیٹھو پھر میں تمہیں بتاؤں تمہارے لیے وہ اعزاز ہے گویا جو مردوں کے حصے میں نہیں آیا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ ہے خامد کی فرما بردار رہنا۔ محبوب فرمانے لگے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، حاملہ اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، تو فرمایا میں وہ دین لے کے آیا ہوں کہ میرا رب کریم اس عورت کو اتنا درجہ دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو درجہ عطا فرماتا ہے، اتنا اسے درجہ ملے گا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔